کرے میں فوج میں چلا جاؤں, اللہ کرے میں فوج میں چلا جاؤں. کیا بات ہے. بس نہیں عمران کے بچے نہیں ایسے نہیں بولتے اپنے شوہر کے لیے. دیکھیں تھوڑی عزت احترام کا رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میں ہوں سید باسط علی. ناظرین, پاکستان آرمی کو ایک وقت تھا نون لیگ کے لوگ کہتے تھے یہ غلط ہے, یہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں, یہ ان کے بزنس میں انوالو ہیں. پھر اب پی ٹی آئی کا دور ہے تو کہا جاتا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ کہتے ہیں آرمی اس ملک میں گندے کام کر رہی ہے, آرمی سب کچھ غلط کر رہی ہے. اسی میں ایک بحث چل رہی تھی, مجھے ایک کپل ملا ہے جی جن کی آپس میں بات شدید لڑائی تک پہنچ چکی ہے, اور یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے سے ڈیورس لیں. لیکن وجہ کیا ہے, کیا ساری کہانی ہے, یہ کیوں لڑتے ہیں فوج کی وجہ سے اور سیاستدانوں کی وجہ سے, ان میں اتنی لڑائی کیوں بڑھ چکی ہے, وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. پہلے تو شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پاس آئے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے شادی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ, لیکن آپ کی لڑائی کیا ہے؟ لڑائی میری یہ ہے, میں جب بھی گھر آتا ہوں یہ کہتی ہے عمران خان چھوٹ جائے گا, عمران خان. بار بار جب عمران خان کا نام لیتی ہے نا مجھے غصہ آ جاتا ہے اس پہ. عمران خان سبزی لا کے دیتا ہمیں, عمران خان کوئی چیز پکا کے دیتا ہمیں, کوئی نہیں دیتا. نہیں, اس نے ملک میں شعور تو دیا ہے نا. شعور تو دیا ہے, گھر جو پکانا ہوتا ہے گھر کی جو بیوی اس نے پکانا ہوتا ہے, یہ پکاتی نہیں ہے. یہ پکاتی نہیں ہے. جب بھی دیکھوں عمران خان مووی لگا کے دیکھتی ہوتی ہے, عمران خان کوئی تصویر ہے, یہ دیکھیں گھر میرے میں پورے کمرے میں تصویریں عمران خان کی لگائی ہوئی اس نے. آپ کیا وجہ جی, اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کی تصویریں یا ان سے محبت نہ کریں, مطلب ایز اے سیاسی لیڈر, تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اتنا شعور دیا عوام کو, آزاد رہنے کا بتایا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے چلنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, آپ لوگوں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اور یہ سخت خلاف ہیں. اور اسی وجہ سے وہ آرمی کی وجہ سے وہ جیل میں ہے. یہ ان سے پوچھیں نا, یہ ہر ٹائم گھر میں آرمی نے یہ کیا, آرمی نے وہ کیا. آپ آرمی کو ڈیفینڈ, آرمی کا کیوں نام لیتی ہے یہ؟ آرمی تو بہت اچھی ہے, آرمی تو سب کے فائدے کے لیے ہے, آرمی تو سب کا فائدہ سوچتی ہے. یہ سیاستدانوں نے ان کو گندا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چکری سیاستدان ہیں, بڑے چلاک پاکستان کے سیاستدان ہیں, انہوں نے بڑی گیم سے جو ہے خود کو بچانے کے لیے, خود سے ملبہ ہٹانے کے لیے ہر ملبہ یہ آرمی پہ ڈالتے ہیں. آپ یہ کہنا؟ جی بالکل, آرمی پہ آرمی تو اتنی اچھی ہے, بلکہ میرے رشتہ دار ہیں وہ بھی آرمی میں ہیں. کیا ہیں وہ ایئر فورس میں ایک میرا کزن ہے, ٹھیک ہے. میرے خالو ریٹائر ہو چکے ہیں. میرا جو کزن ہے نا وہ نمازی پرہیزی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. فوج غلط کاموں پہ نہیں لگاتی, فوج اچھے کاموں پہ لگاتی ہے. صبح 5 بجے اٹھواتے ہیں. جی اللہ وہ خود ہی اٹھ جاتا ہے جی, اٹھاتے بھی ہیں, وہ خود بھی اٹھ جاتا ہے. 5 وقت نمازی ہیں, ٹھیک ہے. جو عمران خان وہ نماز پڑھتا ہے, وہ تو بس لوگوں کو اندھیروں میں رکھا ہوا ہے, بس ایسے تسبیح پھیری جا رہا ہے. نہیں میرے عمران خان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا, ورنہ آج تو میرا رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا گھر جا کے. یہی بات ہے اس کی, کھانا نہیں, مجھے مجبوری باہر سے کھا کے آنا پڑتا ہے. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. نہ کرے میں فوج میں چلا جاؤں, اللہ کرے میں فوج میں چلا جاؤں. کیا بات ہے. بس نہیں عمران کے بچے نہیں ایسے نہیں بولتے اپنے شوہر کے لیے. دیکھیں تھوڑی عزت احترام کا رکھتے ہیں. آپ اتنی لڑائی, فوج بہت اچھی ہے. زیادہ انہوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. ہر ٹائم عمران خان بڑا. میں تو نہیں کسی کا برا کہہ رہی, صرف یہی کہتی ہوں نا کہ نہیں آرمی برا کر رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کے نکل آئے, خبردار آرمی کا نام لیا, آرمی نکل آئے جلسے کے لیے, تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. آرمی یہاں پہ نہ ہوتی, آپ بھی یہاں پہ نہ ہوتے. آرمی کی وجہ سے آپ ادھر ٹھہرے ہوئے ہو, آرمی کی وجہ سے آپ کی شادی ہوئی. میری سن لی بات, چلی جا عمران خان کے کول, پھر عمران خان کے کول چلی جا, میرے کو رہن دی لوڑ نہیں. تم نے عمران خان کے بارے میں کوئی بھی بات کی. استغفراللہ, سب سے پہلے آپ یہ چیک لڑائی کریں کہ عمران خان کی وجہ سے گھر میں لڑائی کیا چل رہی ہے, کہ بیوی شوہر کے خلاف ہو گئی ہے. دیکھیں, بیوی عمران خان کو اچھا کہہ رہی ہے لیکن شوہر کو برا کہہ رہی ہے. یہ دیکھیں, میں نے آرمی کا, یہ دیکھیں آرمی جیسی پہنی ہوئی ہے. کرتے ہیں یہ تو دیکھیں, بتا دوں گی گھر جا کے میں اس سے. میں پسند کرتا ہوں آرمی کو, اس لیے یہ پہنی ہوئی ہے, آرمی کو پسند کرتا ہوں. اور یہ عمران خان کو دل کرتا ہے تیل لگا کے میں جلا دوں. منہ توڑتا نا میں تمہارا, اگر تم نے اب کوئی بھی بات کی عمران خان کے بارے میں. لیڈر ہے وہ ہمارا سیاسی. بات تو بتائیں, جب کوئی سالن بنانا ہوتا ہے نا, عمران خان, تو آپ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں؟ جی میں کسی سیاستدان کو پسند نہیں کرتا, اس لیے میں صرف فوج کو پسند کرتا ہوں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہر جگہ آگے یوز کرتے ہیں آرمی کو یہ, اور فرسٹ اینڈ پہ آرمی جاتی ہے. جی بالکل ایسی ہے. ناظرین, بڑی چلاکی سے
ہر دور میں. آپ دیکھیں اس ویڈیو کو بڑے نیوٹرل ہو کے سنیں. آپ یہ سوچ کے مت سنیں کہ میں کسی عمران خان کی خلاف ہوں یا میں نواز شریف کے خلاف ہوں یا کسی آرمی کی تعریفوں میں پڑا ہوا ہوں. نہیں نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے نہ کسی سے میں ڈرتا ہوں. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ ایک بات بتاؤں کہ نواز شریف کے دور میں گالیاں آرمی کو, عمران خان کے دور میں گالیاں آرمی کو. سیاستدان پیچھے ہو جاتے ہیں. اس وقت شہباز شریف اپنے مرضی سے چل رہے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہے ہیں؟ عاصم منیر صاحب یہ کرا رہے ہیں, آرمی یہ کرا رہی ہے, آرمی یہ کرا رہی ہے. یہ وہی آرمی تھی جس دور میں آپ اپنے بچوں کو کہتے تھے یہ کیپٹن بنے گا, یہ بندہ جو ہے وہ ہمارا بچہ میجر بنے گا, آرمی میں جائے گا. آپ 98% تو سولجرز ہیں ہمارے سارے. آپ ڈائریکٹ فوج کو گالی دیتے ہیں, ڈائریکٹ فوج کو آپ دنیا پوری سمجھتی ہے کہ ہم فوجیوں کے خلاف ہیں. تو یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ پہ آپ ان 1% 2% لوگوں کو کہیں نا, جو چاہے آرمی میں چاہے جہاں بھی ہیں, لیکن آپ پاکستان آرمی کو, میں قسم اٹھاتا ہوں, اکھنڈ بھارت کا نام سنا آپ نے, آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو واپس انڈیا میں ملائیں گے. تو رات تو جڑوں میں انوالو ہے. بلوچستان دیکھ لیں, ہر جگہ, لیکن آپ لوگ کہیں گے آرمی. پھر تھوڑا سا آرمی سخت ہوتی ہے پھر آپ کو برا لگتا ہے. لیکن یہ بات انتہائی غلط ہے کہ آپ آرمی کو گالیاں دیں, آرمی کو کچھ بھی کہیں سوشل میڈیا پہ. آج کے بعد اس ویڈیو کے بعد ہر بندہ شیئر کرے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ فوج کہہ کے کسی کو برا نہیں بولے گا. کیونکہ وہی ہمارے بیٹے جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں جو سیاہ چین کے بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کشمیر کے بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری تیسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب سنتے ہیں کہ آرمی گندی ہے, آرمی گندی, اور یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ جو یہ دونوں پارٹیز پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یہ بڑی چالاکی سے چل کے آرمی کا خلاف کرتے ہیں. یہ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. اپنے دور میں نون لیگ نے نچوڑا, اب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. آپ سے میں ریکویسٹ ہے, جس کا آپ کو لگتا ہے کہ یار آرمی کا کوئی ایسا بندہ, اس کو بولیں ایک کو لتاڑے نا, ساری آرمی کو گندا مت کریں. آپ کی آرمی, آپ کی پاور ہے. ابھی 27 فیب کو جو واقعہ ہوا تھا ابھی نندن کا, کس نے گرایا تھا؟ آرمی نے. کسی نواز شریف نے یا عمران خان نے اٹھ کے نہیں گرایا تھا. ابھی انڈیا حملہ کر دے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. باہر آپ ہی لوگ آرمی کے ترانے گائیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کا ایک سوچ ہی نہیں ہے. ایک آپ جس طرف لگاؤ اسی طرف لگنے والی قوم ہو. ٹھیک ہے, تھوڑا یہ بھی سوچیں کہ آرمی میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. آپ کی آرمی میں جو میجر ہیں, جو کیپٹنز ہیں, جو بڑے اچھے نمازی پرہیزی لوگ ہیں. آپ کی آرمی آپ کو دین بھی سکھاتی ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں آرمی کے لوگوں میں, آپ کچھ جرنیل, کچھ لوگوں کی وجہ سے سارے آرمی کو کہیں, انتہائی غلط بات ہے. اور سیاست دانوں کی وجہ سے گھر تباہ. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ گھروں تک پولیٹکس لے آئے ہوئے ہیں. کوئی یہ معاشرہ ہے آپ کا؟ یہ معاشرہ نہیں ہے, یہ بھیڑ بکری ہیں آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں. ابھی عمران خان کی جگہ کوئی اور تھرڈ ذرا اچھے نعرے منظور پشتین کو لیں, کوئی بھی آئے گا آپ اس سائڈ چلے جائیں گے. منظور پشتین آرمی کے خلاف, عمران خان آرمی کے خلاف, نواز شریف آرمی کے خلاف. ہر ناظرین, خدا کے لیے پاکستان آرمی ہماری عزت ہے, ہماری شان ہے, اس کا ہر ایک سولجر ہماری شان ہے. آپ کو آرمی کہتی ہے کہ آپ ملک میں اچھے کام نہ کریں, آئی ٹی کی انڈسٹری نہ لگائیں, آپ بزنسز ملک میں نہ لائیں. آرمی کہتی ہے آپ لائیں. اگر وہ اپنا فنڈ کسی جگہ سے انکریز کرتے ہیں, اپنا بزنس کریں تو ٹھیک ہے, جنگ نہیں ہو رہی, اپنا کام کر کے اپنے فنڈز بڑھا رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کی کسی ملک کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, یہ بجٹ بھی کم ہے جتنا ان کے پاس ترقی ہے, جتنا ان کے پاس ہتھیار ہے, تو اپنے اگر بزنسز کر کے بھی وہ اپنے آرمی کو سٹرونگ کریں تو کیا برا ہے؟ نواز شریف کے بزنس نہیں ہے, اور کسی کے بزنس نہیں ہے. کس سیاستدان کے پاکستان میں بزنس نہیں ہے؟ آرمی کا کوئی بندہ کرے اس کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو جو زمین بھی الاٹ ہوتی ہے نا, تو وہ ان کی تنخواہ جمع ہو کے پورے ٹینیور میں جا کے ان کو وہ الاٹ ہوتی ہے. تو آپ تو ہر چیز کے خلاف ہیں. مجھے بتائیں عمران خان, تو مجھے عمران خان کی وجہ سے آپ کو آرمی کو گندا کرنا چاہیے؟ چلیں آپ اس کے آئیڈیاز کو اچھا کہہ سکتے ہیں, آرمی کو گندا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب دیکھیں, آپ نے ہمیں بلا کر شو میں آپ بھی عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں, اب آپ بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا برا کہا, میں نے کہا اس کی, آپ نے کہا ہے, ابھی آپ نے کہا ہے عمران خان بھی یوز کر رہا ہے آرمی کو. عمران خان برا ہے. ہیلو, تم ادھر چپ کر جاؤ, تم چپ کر جاؤ, میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم چپ کرو, کرتے چپ. عمران خان کی وجہ تم نے تیاں پہنا نچن لگ پیاں. آرمی کا رکھ لو تم, ٹھیک ہے, میں نا تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی, تم آرمی کا رکھ لو. آرمی نہ ہو, آپ اپنی بیگم کو پہلے تو دوپٹہ کرنا سکھائیں. عمران دوپٹہ کیوں نہیں دلایا آپ؟ اسی بس عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. عمران خان نے تو دوپٹے اتار دیے نا ان کے. نہیں, یہ بات غلط ہے. یہ عمران خان کا نہیں, یہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے یار کہ کوئی لگائے نہ لگائے. عمران خان نے کب کہا بیٹیاں قوم کی؟ یہ تو غلط بات ہے. لیکن آپ سنیں, آپ لوگ ناظرین یہ دیکھیں یہ کینسر کتنا پھیل چکا ہے. ہماری قوم پوری ڈسٹرائے ہو چکی ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں
पूरी कौम हमारी जो है ना डिस्ट्रक्शन की तरफ है, किसी को ये नहीं पता कौन ठीक है। एक कहता है इमरान खान, एक कहता है नवाज शरीफ, हर और नीचे कमेंट्स में ना बड़े बड़े सियासतदान बने होते हैं, इमरान खान इज़ वेरी गुड, नवाज शरीफ वेरी गुड, आर्मी बहुत बुरी। ये एक सोचा समझा प्लान है। जब आपके मुल्क में दुश्मन हमला करेगा ना तो यकीन करें आप लोग ये जितने भी बैठे हो आप ही कहेंगे गुड पाकिस्तान आर्मी वेल। ये 27 फेब में आप आर्मी की तारीफें कर रहे थे, अभिनंदन के टाइम पे नहीं कर रहे थे आप लोग। बस कुछ अरसा हुआ, इमरान खान के मुंह से कितनी बार आर्मी की तारीफ निकली है, वो नहीं सुनते आप। अब इमरान खान ने आज तक नहीं कहा कि आर्मी को गालियां दें। चैलेंज करके कहता हूं मैं आपको, वो हमेशा कहता हमारी आर्मी हमारी पावर है हमारी, आप उसकी भी नहीं मानते। आपके खिलाफ ये बड़े तरीके से नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, इन सब ने आर्मी को, क्योंकि इनको लगता है कि एक अदारा रह गया है मुल्क में जो पूरा नज़्म ज़ब्त से चलता है। सर मैं बात, एक अदारा इसमें ना जी, हमारे मुल्क में आर्मी ना होती, ये सियासतदान ये तो रब बने हुए हैं, रब। ठीक है, ये कहते हैं बस हम आ चुके हैं। पहले इमरान खान कहता था मैं आ गया हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं कीड़ी नहीं फटकंदा। कह रहे हैं आर्मी नहीं कहती ठेकेदार को कि आप अच्छी सड़क ना बनाएं, आर्मी नहीं कहती आपके एजुकेशन सिस्टम को कि आप गलत पढ़ाएं, आर्मी नहीं कहती आपके हेल्थ को कि आप गंदे इलाज करें। तो आप हार मलबा आर्मी पे, अपने लोगों को तो आप अपने घर में तो आप चीज़ें ठीक कर नहीं सकते, ये लड़ाइयाँ ख़त्म कर नहीं सकते, या कोई और चीज़ आप आर्मी को डायरेक्ट बुरा। इंशाल्लाह अनकरीब मैं अपने बेटे को भी आर्मी में भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। इमरान खान के पीछे नहीं भेजूंगा। भेज के दिखा, मैं तुझे बताती हूँ, होगा बेटा तो तू भेज देगा ना। नहीं ऐसी बात, अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें ना करें मुझे। नहीं एक मिनट बात सुने, नहीं सुने, नहीं आप सुने, आप मुझे ये बताएं, कसम उठा के बताएं, कभी आर्मी ने कहा है कि अच्छी सड़कें ना बनाएं? नहीं, चाहे जो भी है, आर्मी ने कहा आपके अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं होना चाहिए। आर्मी की वजह से मुल्क में फसाद पड़ा हुआ है सारा। फसाद आर्मी की वजह से। एक मिनट इस बात को एंड करते हैं। आप बोल चुके हैं, आप मेरी बात सुने। आर्मी ने क्या आर्मी की वजह से फसाद पड़ा हुआ है? इमरान खान जेल में है ना, हाँ, तो इमरान खान निकल भी आएगा। थोड़ा सा आप लोग अगर गालियां बंद करेंगे सोशल मीडिया पे, चीज़ें बंद करेंगे, आप वो ठीक भी हो जाएंगे। हाँ चले ठीक है। मुझे आप इस बात का, आर्मी ने कभी आपको कहा कि आपको स्पेशली करा के कहा कि आप बुरी? नहीं। आपको कहा आपका मैं रोजी रोटी मारता हूँ? नहीं कहा ना। या आपके अस्पतालों में हेल्थ में उन्होंने कहा अच्छा इलाज ना करो? आर्मी ने ये कहा है कभी? नहीं। आर्मी ने कहा एजुकेशन सिस्टम में जो करप्शन है वो करो? नहीं। आर्मी ने कहा आप आईटी की इंडस्ट्री ना लगाओ? नहीं। आर्मी ने कहा आप बड़े बिजनेस ना लगाओ मुल्क में? नहीं। सियासतदानों के बिजनेस नहीं है? किस बड़े सियासतदान का बिजनेस नहीं है? मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ हर सियासतदान का बिजनेस जी। आर्मी ने कहा शौकत खानम ना करो, इमरान खान अंदर है फिर भी शौकत खानम चल रहे। जी चल रहा है ना। तो आर्मी को आप क्यों डायरेक्ट कहते हैं सोल्जर्स को? जो 2% मुल्क के आइन में अगर गड़बड़ कर रहा है कोई भी, उसको आप डायरेक्ट कहें। मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत नहीं हो सकता, मैं ये कहता हूँ डायरेक्ट उसको बोलें। आप डायरेक्ट पूरी फौज को गंदा ना करें। आज के बाद इस वीडियो से मैसेज फैलाएं कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है अपनी फौज को गालियां दें। दुश्मन आप पे हंस रहा है। इंडिया के आप टॉक शोज देखें, हम बैठते हैं कहते हैं अवाम तो ताड़ी आर्मी ने गालियां कट दी। वहां बंदा बेशर्म किसको डिफेंड करे बंदा वहां पे? तो ये जब आपको ये दुश्मन कमजोर करेगा ना, कल आप पे इंडिया हमला करता है, अगर आर्मी चुप हो जाती है फिर आप जाना इंडिया में दोबारा। नहीं फिर इमरान खान से खुल जाएगी, या इसराइल या अमेरिका, या आपकी इस टाइम आर्मी हमारी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हमारा मुल्क छोटा है, इनके अपने बिजनेस होना जरूरी है। आर्मी की अस्करी सीमेंट होना मैं कहता हूं जरूरी है। आर्मी ने कहा आप अपनी सीमेंट ना सही बनाएं। नाज़रीन, इस वीडियो से अब इनकी देखें लड़ाई है, इसमें भी इंशाल्लाह इनको भी सीखने को मिलेगा। मैं इमरान खान को खुला चैलेंज देता हूं कि वो आए स्टेज पे, बेशक उन्होंने DGISI को बोला होगा कभी या आर्मी चीफ को बोला होगा, कभी उन्होंने आर्मी को नहीं बोला। तो आप लोग कमेंटों में आर्मी को कहते हैं आर्मी बुरी, आर्मी बुरी। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का ही ट्रेंड चलाना है। कमेंट में आप में से हर पाकिस्तानी आज पाक आर्मी जिंदाबाद लगाएगा, सोल्जर्स को खराज तहसीन पेश करेगा। वजीरिस्तान में ये शहीद होते हैं, आप नहीं होते। मेरे खुद रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त आर्मी में, मुझे पता है वो किस मुश्किलात में होते हैं, और वो ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पे देखते हैं बड़े मायूस हैं। आप तो उन लोगों का भी हौसला, आर्मी की जो पावर है वो तोड़ रहे हैं, छोटे लोकल फौजियों की। तो आप आज सब कमेंट में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, और उसके बाद ये जो सियासी लोग हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे इनकी वजह से आर्मी को बुरा नहीं, इनकी सियासत पे इस टाइम इमरान खान की जंग नून लीग से बने हुकूमत में वो है, आए डिफेंड करे, किसी तरह भी बाहर निकले और नून लीग को डायरेक्ट बोले कि तुम लोग गलत हो, और नून लीग इमरान खान को बोले। नून लीग चुप करके साइड पे बैठी हुई है, सारा मलबा फौज पे डाला हुआ है। उधर से इमरान खान साहब की जो पार्टी है, सारे जितने भी थे, अगर ये सच्चे, मैं कहता हूँ इमरान खान लीडर थे ना, इनके लोग क्यों आर्मी भाग गए सारे? फिर तो जंग होती है, भागना तो एक को भी लीडर वो क्या हुआ जिसके लोग ही साथ पीछे से छोड़ दें?
میں عمران خان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ان کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کو برا نہیں کہتے آپ لوگ، ان کو نہیں لتاڑتے ڈائریکٹ جی آرمی گندی ڈرا دیتی ہے، پھر ٹھیک کرتی ہے. جب آپ انسٹیٹیوشن کو دنیا کے سامنے بے عزت کریں گے، وہ آپ کو اٹھائے نا، وہ آپ کو پپیاں دے، ایسے تو ہو نہیں سکتا. آپ دنیا سامنے آرمی کو گندا کرتے ہیں اور وہ آپ کو پپیاں دیتے رہے، وہ اپنا کریڈیبلٹی بحال رکھے گی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کبھی بھی آرمی سے نہیں لڑ سکتے، اور لڑنا ہی کیوں ہے، وہ آپ کی آرمی ہے. ٹھیک ہے یاروں میں جی جی نہیں یہ بات ٹھیک ہے، ہماری آرمی ہے وہ. جی آپ کے اس بیان پہ آپ نے جو سٹارٹ میں آرمی کرتی ہے غلط کرتی ہے، کتنے فوجیوں کا دل دکھا ہوگا جو سپاہی سولجر بیٹھے ہوں. جی مجھے بہت افسوس ہے اپنی سوچ پہ کہ آپ کا بہت شکریہ. یہ پوائنٹ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ گائیڈ کیا جی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دوسری بات اپنے شور سے سیاست پہ بدتمیزی بہت غلط بات ہے. ہاں لیکن پھر بھی دیکھیں انہیں بھی منع کریں کہ انہیں کسی سیاسی لیڈر کو برا نہیں کہنا چاہیے، نہیں آپ گھر میں نہ کہیں. دیکھیں آپ اتنے تورم خان ہیں، آپ باہر کسی مجلس میں آ کے کہیں، آپ گھر میں برا نہ بولیں. بات یہ ہے کہ جب گھر میں یہ عمران خان کا نام لیتی تو گھر میں نے کہنا نا، اپنا رائٹ ہے. دیکھیں آپ کو تانا مار کے نہ کہیں، آپ ان کو تانا مارتی ہوں گی، آپ اپنی ڈسکشن اپنے تک رکھیں. ٹھیک ہے جی جی آپ ہی مانیں. آفس سے آتا ہوں نا سر بات ختم. سر میری بات سنیں، آفس سے جب میں شام کو گھر آتا ہوں نا تو میں نے کہا روٹی لے کے آؤ، کھانا لے کے آئیں. وہ عمران خان کا نا میں دیکھ آئندہ نہیں کہیں گی، سن لیں میں سمجھ گیا بات. اس وجہ سے میں نے کھانا نہیں بنایا. میں نے بات سمجھ، آئندہ نہیں کریں گی. اپنے ٹائم پہ کھانے کے ٹائم پہ آپ نہ کریں، آپ شور کی عزت کریں. خدا کا واسطہ ہے گھروں میں سے پولیٹکس کو کک آؤٹ کر کے باہر نکالیں، اور اپنے آئندہ فیوچر کو خراب مت کریں، اپنے بچوں کے ذہن خراب مت کریں. انہیں ہر چیز سیاست سکھائیں، سیاست عبادت ہوتی ہے. انہیں صحابہ کی مثال دیں، انہیں اہل بیت کی مثال دیں، صحابہ کی مثال دیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے. بچوں کو یہ نہ سکھائیں عمران خان اچھا، وہ گندا، وہ اچھا، آرمی گندی، یہ چیزیں نہ سکھائیں. آپ کے بچے بھی کل کیا پتہ آرمی میں جائیں اور جانے چاہیے، یہ غلط بات ہے. آپ سولجر کو بھی برا نہیں ہوتا، اوپر آ کے کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ ملک کے ساتھ گڑبڑ کرے، وہ اس کا قصور ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کرے گا. مجھے نہیں اجازت. سب نے ٹرینڈ میں پاکستان آرمی زندہ باد کا جو لگائیں سلوٹ سر. پاکستان زندہ باد، فوج ہماری زندہ باد. آپ بھی آپ فوج کی ذرا تعریف کر ہی دیں، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر رہے ہیں اپنے ملک کی. آرمی زندہ باد. جی آرمی زندہ باد. گڈ جی، یہ چیز اچھی ہے. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. عمران خان زندہ باد ہی بولو. نہیں عمران خان آرمی زندہ باد. بس لڑائی نہیں. آپ عمران خان زندہ باد بول دیں. ہاں عمران خان زندہ باد. بس آرمی زندہ باد. چلیں نہیں کرنی. تو آپ ٹرینڈ چلائیں جتنا چلا سکتے ہیں. پاکستان آرمی زندہ باد کمنٹ میں لکھیں، تاکہ 22 کروڑ عوام ہے تو 22 کروڑ کمنٹ ہونے چاہیے نیچے کہ پاکستان آرمی زندہ باد، تاکہ ہم سولجر سے میجر کیپٹن جتنے 98% ہماری وہ فوج ہے اس کو خراج تحسین پیش کر سکیں. خدا حافظ.